ذکر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم والصحابۃ رضی اللہ عنہم فی الکتب المتقدمۃ علی القرآن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تذکرہ قرآن مجید سے پہلی کتابوں میں آیا ہے۔ پہلی کتابوں میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ بھی آیا ہے اور صحابہ کرام کا بھی آیا ہے۔ پہلی کتابوں سے کیا مراد ہے؟ تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے۔ فرما رہے ہیں عن عطاء ابن یسار قال لقیت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما فقلت اخبرنی عن صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی التوراۃ۔ عطاء بن یسار کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ملا، لقیت ملاقات ہوئی، ملا، فقلت میں نے ان سے کہا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفاتوں کے بارے میں بتلائیے جو تورات میں آئی ہیں، جو تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں ان کے بارے میں بتلائیے۔ فقال اجل، تو انہوں نے کہا بہت اچھا، خدا کی قسم میں آپ کو بتلاؤں گا، آپ نے اچھا سوال کیا ہے۔ انہ لموصوف فی التوراۃ بصفتہ فی القرآن، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات قرآن کریم میں آئی ہیں وہی صفات تورات کے اندر ہیں، کوئی الگ سے صفات نہیں آئی، بلکہ جو صفات قرآن کریم نے بیان فرمائی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی صفات تورات کے اندر آئی ہیں۔ جیسے کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وحرزا للامیین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہدن، گواہی دینے والا۔ گواہی سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ تمام مخلوق کے متعلق اور تمام مخلوق پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو گواہ بنایا جائے گا قیامت کے دن۔ قیامت کے دن تمام مخلوق پر گواہ بنایا جائے گا۔ وہ مبشرن، خوشخبری دینے والا کن کے لیے ہے؟ یعنی کہ جو جنت کے مستحق ہے، جو جنت پر ایمان لے کر آئے ہیں، اللہ اس کے رسول کی باتوں کو مانا ہے جنہوں نے، ان کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام خوشخبری دینے والے ہیں۔ ونذیرن، اور ڈرانے والے ان کے لیے جو جہنم کے مستحق ہوئے، جنہوں نے بات کو نہیں مانا، جنہوں نے نبی کا انکار کیا، اللہ کا انکار کیا، نبی کی باتوں پر نہیں چلا، نبی کے احکام کو نہیں مانا، نبی کی شریعت پر نہیں چلا، تو ایسے آدمیوں کے لیے ڈرانے والا، جہنم سے ڈرایا کہ جہنم کتنی خطرناک جگہ ہے، جہنم کن لوگوں کے لیے ہے۔ وحرزا للامیین، اور یہ فرمائے امیوں کی حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، جو ان پڑھ ہے، قرآن کو نہیں جانتے، کتاب کو نہیں سمجھتے، جو بے فہم ہے، سمجھداری نہیں ہے، جو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور فرمایا انت عبدی و رسولی، کہ تو میرا بندہ ہے اور میرا رسول ہے۔ سمیتک المتوکل، کہ میں نے تیرا نام متوکل رکھا ہے۔ لا فظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق، اور یہ فرمایا کہ تو سخت گو بھی نہیں ہے، سخت کلام کرنے والا نہیں ہے، اور نہ سخت دل ہے، کہ جس طریقے سے کسی کا دل سخت ہوتا ہے، کسی کی طرف سے رحم نہیں ہوتا، اور اسی طرح بازاروں میں شور کرنے والا بھی بنا کر نہیں بھیجا۔ ولا يدفع بالسیئۃ السیئۃ، نہ برائی سے بدلہ دینے والا ہے برائی سے، نہ برائی کا بدلہ دینے والا ہے برائی سے، یعنی کہ اچھائی کا بدلہ اچھائی سے دیتا ہے۔ اگر کسی نے برا کام کیا ہے، برائی کی ہے، یا کسی نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو گالیاں دی ہیں، یا کسی نے برا بھلا کہا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ نبی نے اس کا جواب برائی سے دیا ہو، بلکہ نبی نے اس کا جواب اچھائی سے دیا ہے۔ تو یہ صفات نبی کی ہمارے اندر منتقل ہونی ہیں کہ اگر کوئی ہم سے ہمارے ساتھ برائیاں کر رہا ہے تو ہم اس کو جواب اچھائی سے دیں، برائی سے نہ دیں۔ اگر ہم اس کا جواب برائی سے دیں گے تو پھر نبی کی صفات نہیں ہے۔ ہم نبی کو ماننے والے ہیں، نبی کے اقرار کرنے والے ہیں، اگر ہماری زندگیوں میں نبی کے طریقہ نہیں آئے گا تو پھر میرے دوستو ہم نبی کے طریقے پر کیسے چلیں گے؟
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو جو بھیجا ہے وہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے والا بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دینے والا بنا کر بھیجا ہے، اور یہی صفات ہمارے اندر آنی چاہیے۔ وَلَٰكِن يَعْفُوَ وَيَغْفِرُ، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے درگزر کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ عفو درگزر کرنے والے تھے، معاف کرنے والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی منگوانے والے تھے۔ وَلَن يَقْبِضَهُ اللَّهُ حَتَّى يُقِيمُ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ بِأَن يَقُولُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو اس وقت تک نہیں اٹھائیں گے، اس وقت تک روح قبض نہیں کریں گے کہ جب تک کہ یہ ٹیڑھا دین سیدھا نہ ہو جائے۔ کس کے ذریعے؟ لا الہ الا اللہ کے ذریعے، کہ یہ لوگ دین پر قائم نہ آ جائیں، یعنی کہ کس طرح کفر سے نکل کر روشنی کی طرف نہ جائیں، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو نہیں اٹھائے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ پوری دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان، اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحاباؤں پر وہ محنت کی، اور صحاباؤں کے دلوں پر ایمان کی وہ محنت کی کہ جب صحابہ اکرام کے سامنے اللہ کے نبی علیہ السلام نے الفاظ کہتے کیا میں نے تم تک پورا دین پہنچا دیا؟ صحابہ اکرام نے لبیک کہا کہ ہاں اللہ کے نبی آپ نے ہم تک پورا دین پہنچا دیا، اور پھر یہ کہا کہ اب اس دین کو جو یہاں غائبین ہیں، جو یہاں موجود ہیں، ان تک پہنچاؤ۔ پھر صحابہ اکرام نے پوری دنیا کے کونے کونے تک چلے گئے اور پھر اس دین کو پہنچایا، اور اس دین کو لوگوں کے دلوں میں پہنچایا، گھروں میں پہنچایا، گلیوں میں گئے، ہر آدمی کے پاس گئے، اور فرمایا یفتح بہ اعینا عمیا، اس دین کے ذریعے، اس شریعت کے ذریعے جو اندھی آنکھیں ہیں، جو بہرے کان ہیں، اور جن کے دلوں پر غلاف پڑے ہوئے ہیں، ان کو کھولا گیا۔ جو بہرے ہیں یعنی کہ جو ایمان کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور جن کے دل پتھر ہوئے پڑے ہیں، جن کے دلوں پر ایمان کی بات اثر نہیں کرتی ہے، ان کے دلوں کو اس ایمان کے ذریعے، اس لا الہ الا اللہ کے ذریعے، اس توحید کے ذریعے، اس رسالت کے ذریعے کھولا گیا ہے۔ اور پھر اسی طرح آگے فرمایا اللہ یہ ہے کہ وہاب بن منبہ، حضرت وہاب بن منبہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اوحا الی داؤد فی الزبور، داؤد علیہ السلام کی طرف وحی کی زبور کے اندر، یا داؤد، اور کہا اے داؤد انہ سیاتی من بعدک نبی اسمہ احمد و محمد صادقا سیدا لا اغضب علیہ ابدا ولا یغضبنی ابدا۔ اے داؤد، میں تیرے بعد ایک ایسے نبی کو بھیجوں گا کہ جس کا نام احمد ہوگا، جس کا نام محمد ہوگا، سچا ہوگا، سچا بتلانے والا ہوگا، سچائی کو پھیلانے والا ہوگا، سیدن سردار ہوگا، لا اغضب علی ابدا، میں اس سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ ایک نبی تمہارے بعد آئیں گے، وہ ایسا نبی ہوگا، میں ان سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، اور نہ وہ مجھ سے کبھی ناراض ہوں گے، میں بھی ناراض نہیں ہوں گا، اور وہ نبی بھی مجھ سے کبھی ناراض نہیں ہوں گے۔ وقد غفرت له قبل ان يعصيني ما تقدم من ذنبه وما تاخر، اور وہ ایسے نبی ہوں گے کہ میں نے اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے۔ اگر اس نے کوئی غلطی اور کوتاہی بھی کی ہوئے گی تو اس غلطی اور کوتاہی کو کرنے سے پہلے میں نے ان کے تمام اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو تمام امتوں پر فضیلت بخشی ہے، اور اس نبی کو جو ہمارے نبی ہیں تمام انبیاء پر فضیلت بخشی ہے، تمام نبیوں سے افضل ہے، تمام نبیوں سے افضل ہیں۔ اور فرمایا آگے وَأُمَّتُهُ مَرْحُومَةٌ أَعْطَيْتُهُمْ مِنَ النَّوَافِلِ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتُ الْأَنْبِيَاءَ، اور اس کی امت اپنی رحمت سے نوازی ہے میں نے۔ جو آپ علیہ السلام کی امت ہوگی، وہ امت میں نے اپنی رحمت سے نوازی ہے، اور آتی تم میں نے ان کو وہ نوافل دی جو میں نے پہلے انبیاء اکرام کو نوافل دی، وہ نفلیں ان کو پڑھنے کے لیے دی جو پہلے نبیوں کو نفلیں پڑھنے کے لیے دی۔ وَفَرَضْتُ عَلَيْهِمُ الْفَرَائِضَ الَّتِي افْتَرَضْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ، اور میں نے وہ فرائض دیے جو میں نے انبیاءوں پر اور رسولوں پر فرض دیے،
یعنی کہ جو فرض ادا کیے ہیں میں نے وہی فراز اس امت کو دیے، ان نبیوں کو دیے جو پہلے انبیاء اور رسولوں کو میں نے فرض ادا کیے تھے، فرض دیے تھے۔ حتی یأتونی یوم القیامت ونورہم مثل نور الانبیاء، یہاں تک کہ جو قیامت کے دن آئیں گے ونورہم، اور ان کا نور انبیاءوں کے نور کی طرح ہے، جو پہلے نبی تھے ان نبیوں کی طرح نور ہے ان کا، انہی جیسے نور دیا گیا ہے۔ الی ان قال، یہاں تک کہ کہا یا داؤد، اے داؤد انی فضلت محمدا و امتہ علی الامم کلھا، کہ میں نے محمد میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت دی ہے اور اس کی امت کو فضیلت دی ہے تمام امتوں پر۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، ان کی عظمت ہے، ان کی فضیلت ہے۔ ہمیں اللہ کا بہت بڑا احسان ماننا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو ایک ایسا نبی دیا ہے اور ایسے نبی کی امت نے بنایا ہے کہ جس نبی کی امت نے پیدا ہونے کے لیے نبی نے دعا کی ہے کہ یا اللہ کہ مجھے محمد کی امت نے پیدا فرما۔ اس لیے ہمیں پورے طریقے سے اپنے نبی کی شریعت کا پابند ہونا ہے، اپنے نبی کی زندگی کو اپنی زندگی کے اندر ڈھالنا ہے کہ نبی کا طریقہ کیا تھا، چلنے کا طریقہ کیا تھا، کھانے کا طریقہ کیا تھا، رہن سہن کا طریقہ کیا تھا۔ اگر وہ ہماری زندگی میں آئیں گی تو میرے دوستو اسی وقت ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان چکا سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔